ہوئے ہیں بہار اب جو آئے ہوئے ہیں اس سب پود انہی کے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ کے استاد محترم کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت والا سے درخواست ہے کہ ہم سب کو جو عزم ہے ہم سننے کے لیے آپ کو اکٹھا ہوئے ہیں، ہماری سوچ سے بھی زیادہ آپ ہمیں مستفیض فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ حاضرین محترم، میرے دینی بھائیوں اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، سیدھے لفظوں میں اگر میں اپنے دل کی بات کہوں تو وہ صرف اتنی سی ہے کہ میرے روحانی والد، میرے روحانی باپ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب زیدہ مجدہ نے مجھے حکم فرمایا کہ میرے گھر تمہیں آنا ہے، اور اس شرط کے ساتھ آنا ہے کہ کسی کو وقت نہیں دینا ہے۔ میں نے کہا حضرت بس آپ طے فرما دیجیے۔ آج کا ڈیٹ حضرت نے طے رکھا تھا اور 24 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو گیا، حضرت کے علاوہ کسی کو 1 منٹ کے لیے بھی میں نے وقت نہیں دیا۔ بات صرف اتنی تھی کہ ایک باپ نے اپنے اولاد کو بلایا تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں بلا کر کے حضرت اتنے اعزازات سے نوازیں گے، اتنا اکرام کریں گے، جس سے میں خود شرمندہ ہو رہا ہوں کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں۔ لیکن ایک باپ جب اپنے اولاد کی سراہنا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سینے میں، بدن میں جو قوت اور حرارت آتی ہے وہ کسی دوا سے نہیں آ سکتی ہے۔ تو میں تو حضرت کے حکم پر اس لیے حاضر ہوا تھا کہ یہاں آپ کا یہ ادارہ ہے، آپ کے درمیان قائم ہوا ہے، اس کا ربط، اس کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے کس طرح جڑے، کیا کیا ہونے چاہیے کام، تو اس سلسلے میں میرے بڑے بھائی حافظ محمد طاہر صاحب فراز نے کچھ گزارشات کی تھی، تو ان کو دیکھنا تھا، اور یہ تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے ان کے سامنے بیٹھ کے کچھ باتیں ہو جائیں گی، صرف اتنی سی بات تھی، میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت میرا دل خود بھرا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حضرت کو لمبی صحت اور عافیت اور عمر عنایت فرمائے، تاکہ ان کے اندر جو برکتیں اور خیر میں نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں دیکھی ہیں وہ پورے علاقے کے لوگ دیکھ لیں۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم سبوں پر قائم رکھے، اور میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ کے جو بھی اوقات اور لمحات ہیں اس گاؤں کے لوگ بھی اور علاقے کے لوگ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہر آنے والا دن اس علاقے میں خیر لائے گا، بھلائیاں لائے گا، اچھائیاں لائے گا، انسانیت لائے گا، ہمدردی لائے گا، غمگساری لائے گا، اور سب کے دلوں کی دوا لائے گا انشاءاللہ۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بہت کچھ سوچ سمجھ کے جو دیکھ رہا ہوں اسے دیکھ کے کہہ رہا ہوں۔ ذرا ادھر ان بچوں کو ہٹائیے، کوئی جا کر کے ان بچوں کو ہٹائیں، پہلے یہاں دور کریں، خاموش کریں۔ مائک سے کچھ نہیں ہوتا ہے،
किसी की आवाज़ नहीं जानते। बच्चों को हटाओ। कोई टीचर उस्ताद उठ के जाए तो उनको समझते हैं, या अच्छा ही समझते हैं या उस्ताद को समझते हैं, वो क्या जानते हैं, क्या जानते हैं किसी चीज़ को। इस लंबी और सर्द रात में आप हजरात बैठे हैं, मैं आगे देखता हूँ तो मंजर कुछ और है, और अपने दाएं बाएं पीछे देख रहा हूँ तो मंजर कुछ और है। यहाँ स्टेज पर अहले इल्म हैं, उलमा हैं, जो हमारे सरों का ताज हैं। उनको देखकर अगर मैं अपना दर्द दिल कहूँ तो सामने वालों को कुछ समझ में नहीं आएगा, और सामने वालों को देख के कहूँ तो ये हमारे बड़े अकाबिर असातिज़ा जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग ये सोचेंगे कि मौलाना कासिम साहब ने किस बुद्धू को बुला लिया, शाम का इतनी लंबी रात में वक्त भी ज़ाया कराया और कहा सुना तो कुछ भी नहीं। पूरब और पश्चिम दोनों को जमा तो नहीं किया जा सकता है, पूरब तो पूरब ही रहेगा और पश्चिम तो पश्चिम ही रहेगा। बड़ा कोई विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, तो वो अल्फाज में शब्दों में जमा कर ले, लेकिन पूरब अपनी ही जगह रहेगा, पश्चिम अपनी ही जगह रहेगा। हाफिज ताहिर साहब से बात ये हुई थी कि यहाँ अवामी मजमा वो अलग होगा और उलमा का मजमा अलग होगा, यहाँ दोनों इकट्ठे हैं। तो अब मैं क्या करूँ, समझ में बात नहीं आ रही है। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, मैं आपसे एक अपील कर रहा हूँ, मुझे पहले ये बताएं कि मेरी आवाज़ साफ जा रही है? आ रही है जी आ रही है। लेकिन माइक वाले से कहूँगा कि ज़रा इसका साउंड और कम करें। ठीक है आवाज। अरे सभी लोग बहरे थोड़े, ये मेरा तो कान फटा जा रहा है। साउंड को कम कीजिए, साउंड जानबूझ के कम करा रहा हूँ कि जितना मैं बोलूँगा थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी समझने के लिए, ठीक है? मैं ये देख रहा हूँ सभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन माइक जो कंट्रोल कर रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं। पान वान खा रहे हैं क्या? कान में ठूस रखा है कुछ है? उनको नहीं पता चल रहा क्या कहा जा रहा है। आप मीठी बात को मीठी आवाज में समझेंगे तभी आपके दिमाग में बात उतरेगी, और आप मीठी बात को करख्त वाली आवाज लबो लहजे में समझेंगे तो नहीं उतरेगी। मैं अपना एक दर्द दिल उतारना चाहता हूं आपके दिल में। न मालूम किसकी कितनी जिंदगी है, इंसान को हमेशा ये सोचते रहना चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ कि खुदा मालूम कब आपके इलाके में आना होगा। और ये मौलाना साहब ने बताया कि साल भर, मैं बताऊं कि कई साल से हजरत वाला इस नाचीज को, इस नाकारा को बार बार ताकीद भी करते थे, कहते भी थे। मुझे आज उससे भी पहले से आ रहा है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। और जब कहते तो बहुत खुशी होती थी मुझे कि वे अपना बाप अगर बेटे को कहे कि घर ले जाना चाहता हूँ, कितनी खुशी होगी। घर तो हमारा ही है। लेकिन सही बात यह है कि हमारी जो मसरूफियात हैं, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि इसमें कोई तकल्लुफ़ नहीं। मैं आया हूँ आपके दरमियान तो चाहता हूँ आप मेरे एक दर्द दिल को समझें, और उसको समझाने के लिए मुझे कम से कम आधा पौन घंटे का टाइम चाहिए। आप लोग तैयार हैं? बात समझ में आ रही है? ये पीछे वाले बताएं, खाली खड़े हैं भागने के लिए या सुनने के लिए? जी बात समझ में आ रही है? पीछे वाले आवाज नहीं, हाथ नहीं उठा रहे हैं।
میری مائیں اور بہنیں یہاں بڑی تعداد میں جمع ہیں. پہلی مرتبہ اس علاقے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. کہنے سننے کو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان میں سے کچھ کام کی بات ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان کے لیے ایک راستے کا پتھر بن جایا کرتی ہے. تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ بچوں کی آواز شور بند کرا کے ذرا وہ کچھ سنیں. میں کہنا چاہتا ہوں کچھ. صحیح بات تو یہ ہے، دیکھیے کہ دل کی بات لفظوں میں، شبدوں میں نہیں کہی جاتی ہے. دل کی بات ہوتی ہے وہ دل ہی سے سمجھی جاتی ہے. کسی بڑے اچھے شاعر نے کہا ہے، بہادر شاہ ظفر نے، کہ وہ دل ہی سے پوچھو جو ہے دل میں آئی. وہ دل ہی سے پوچھو جو ہے دل میں آئی، بتا دے گی یہ بات ساری خدائی. کیا کرتا آگاہ دل ہی ہے دل کو، کیا کرتا آگاہ دل ہی ہے دل کو. نہ تم ہم سے پوچھو نہ ہم تم سے پوچھیں، بتا دے گی یہ بات ساری خدائی. وہ دل ہی سے پوچھو جو ہے دل میں آئی. دل میں جو بات آتی ہے اور دل سے کہی جاتی ہے وہ دل ہی اس کو سمجھا سکتا ہے. لفظوں میں اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. میں نے آپ سے جو کچھ وقت لیا ہے تو وہ اس لیے لیا ہے کہ اس درد دل کو اتنا آسانی سے نہیں سمجھایا جا سکتا ہے. کچھ وقت آپ بھی قربان کریں، وقت دیں، تب آپ کو پتہ لگے گا کہاں کچھ ملا ہے. اور کہنے کو تو اس کو 2 لفظوں میں بھی میں کہہ سکتا ہوں اور ابھی کہہ بھی دوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کے سمجھ میں کچھ نہیں آنے والی بات ہے. درد دل کو تو دل سے ہی سمجھا جاتا ہے. میں اپنے علماء احباب سے بھی گزارش کروں گا کہ میں پبلک اور عوام کو سامنے رکھ کر کے کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ ذرا اس پر توجہ دیں. اس کو آپ اپنے علمی زبان میں جہاں چاہیں گے جب چاہیں گے سمجھ لیں گے، لیکن اس وقت میں زبان جو ہماری ہوگی وہ خالص ان لوگوں کے لیے ہوگی. اسی مناسبت سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن پاک، جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں بے شمار چیزیں آئی ہیں. چاند، سورج، ستارے، زمین، سمندر، پہاڑ، دریا سب ہیں. اس میں انسان اور انسانوں میں طرح بے طرح کے لوگ، کتنے لوگ آئے، کتنے آئیں گے پوری دنیا میں. یہ کب سے دنیا ہے کوئی بتانے والا نہیں، اور کب تک رہے گی یہ بھی کوئی بتانے والا نہیں. سائنسداں آسمان پر بھی اور آسمان سے اوپر چاند پر بھی وہ کمندے ڈال رہے ہیں. وہ ستاروں کی دنیا کو بھی ناپتے ہیں، ناپ لیتے کہ کون ستارہ کتنا بڑا ہے، لیکن آج تک وہ بھی نہ بتا سکے کہ یہ دنیا کب سے ہے، اور یہ بھی کبھی نہ بتا پائیں گے کہ یہ کب تک رہے گی. لیکن جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ تو جانتا ہے نا، یا وہ بھی نہیں جانتا ہے؟ جی وہ جانتا ہے. اس نے بتایا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں اللہ نے ایک آدمی، ایک شخص کو ایسا بھی بھیجا ہے جس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. پوری دنیا کے لیے رحمت ہے. یہ میں نے آیت کا کچھ مفہوم بیان کیا ہے اپنی زبان میں آپ کو سمجھانے کے لیے. یہ کیوں میں نے آیت منتخب کی ہے، تقریباً آدھے پون گھنٹے کے بعد یہ سبب سمجھ میں آئے گا. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس کو سمجھیں بھی اور مجھے بتائیں بھی. جو پوچھتا جاؤں گا تو مجھے بتاتے بھی جائیں، آپ بولے بھی. آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے،
ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، آدمی کہتے ہیں، یہ سمجھ میں آ رہی ہے یا اس کو بھی سمجھاؤں؟ جی آ رہی ہے۔ آدمی کہتے ہیں اپنے آپ کو، انسان کہتے ہیں۔ وہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں جب کوئی بہت زیادہ پڑھ لیتا ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ، تو وہ اپنے آپ کو انسان نہیں، خود کو بندر اور بندر کی اولاد سمجھنے لگتا ہے۔ آپ انسان سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ زیادہ نہیں پڑھے ہیں آپ، ورنہ اپنے آپ کو انسان نہیں کہتے آپ بندر کہتے ہیں اپنے آپ کو، بندروں کی اولاد کہتے ہیں۔ تو انسان اور آدمی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی دو لفظ کو سمجھا کے مجھے اپنا درد دل آپ کے دل و دماغ میں اتارنا ہے۔ انسان کہتے ہیں کس کو، آدمی کہتے ہیں کس کو، اس کو کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا۔ آپ سمجھیے، آپ جو اپنے آپ کو آدمی کہتے ہیں تو اپنے اوپر غور کیجئے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ آپ غور کیجئے، اس میں آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک تو نظر آئے گا ڈھانچہ، اس میں ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، منہ، دل، دماغ سب ہے، ڈھانچہ۔ لیکن اس ڈھانچے میں ایک اور چیز بھی آپ کو نظر آئے گی، اس کو کہتے ہیں روح، اسی کو کہتے ہیں جیو، اسی کو کہتے ہیں جان، اسی کو کہتے ہیں ہندی میں پران۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں انسان میں، آدمی میں۔ یہ دونوں چیزیں جب ایک ساتھ ملتی ہیں، جڑ جاتی ہیں، تو اس کو تو کہیں گے آدمی، اور دونوں جب الگ الگ رہیں تو اس کو آدمی نہیں کہا جائے گا، اس کو آدمی نہیں کہا جائے گا۔ جیسے ابھی کوئی آدمی روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر جائے، پڑا ہوا ہو نالی میں، راستے پر، روڈ پر، تو آپ یہ کہیں گے کہ ارے وہاں دیکھو ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے آدمی پڑا ہوا ہے، کہیں گے آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے، حالانکہ اس میں آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں، خون، دل، دماغ، بال، ناخن سب کچھ ہے اس کے اندر، لیکن کبھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آدمی ہے، آپ یہ کہیں گے آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ بولتے نہیں بولتے ہیں آپ؟ کوئی چارپائی کے اوپر جب یہ پران نکل جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، تو آدمی تو پڑا رہتا ہے، لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ عبد الرحیم نہیں رہے، چلے گئے، ہیں تو چارپائی پر لیٹے ہوئے۔ عبد الرحمان نہیں رہے، وہ تو چلے گئے دنیا سے، بھائی ہیں تو گھر میں لیٹے ہوئے چارپائی پر۔ کہ بھائی لکھن رام رہے نہیں، اب تو بھائی کہاں چلے گئے؟ امریکہ، لندن چلے گئے، ہے تو باڈی پڑی ہوئی۔ تو کہتے ہیں نہیں اب ڈیتھ ہو گیا، وہ مر گئے۔ ارے بھائی وہ مر گئے، ان کی آنکھ، ان کا ہاتھ، ان کا کان، ان کا پاؤں، ان کا دل، دماغ، بال، ناخن سب ہے تو پڑا ہوا ہے، کہاں چلے گئے لکھن رام؟ تو آپ یہ کہیں گے بیوقوفو، ان کا نام تھوڑا ہی ہے، وہ ان کے اندر کچھ تھا جو چلا گیا۔ کہتے نہیں کہتے ہیں آپ کو؟ پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کبھی یہ دونوں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں تو اسی کو آدمی آپ کہنے لگتے ہیں، اور جب الگ الگ ہو جاتی ہیں تو ایک کا نام ڈھانچہ ہوگا اور ایک کا نام روح ہوگا۔ یہاں تک بات آ گئی سمجھ میں اچھی طرح سے؟ یہ دونوں کی زندگیاں بھی الگ الگ ہیں۔ آپ غور کریں گے تو ایک چیز اور آپ بہت آسانی سے اپنے اندر محسوس کریں گے
کہ دونوں کا آنا الگ الگ سے، دونوں کا جانا الگ الگ، دونوں کا کھانا، دونوں کا پینا، دونوں کا رہنا، دونوں کا ساری چیزیں الگ ہیں۔ آپ دیکھیے یہ ڈھانچہ جو بنا ہے وہ کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، بنا مٹی سے ہے، اور یہ جائے گا کہاں؟ مٹی ہی میں جائے گا۔ ہر آدمی اپنے اپنے مذہب انوسار، اپنے اپنے ہر گرنتھ کے حساب سے اس کا کرم کریا کرتا ہے۔ یہ مٹی سے ڈھانچہ بنا ہوا ہے، تو جو لوگ اسلام دھرم کو مانتے ہیں وہ ڈائریکٹ مٹی میں ڈال دیتے ہیں، لے جا کے جہاں سے آیا تھا وہیں پہنچا دیتے ہیں۔ جو لوگ اس کے علاوہ طرح طرح کے کریا کرم کرتے ہیں وہ اپنے حساب سے آتے ہیں، لیکن آپ اس کو راکھ بنا دیں، جلا کے خاک بنا دیں، آپ اسے دھواں بنا کے پہاڑوں پہ ہوائی جہاز سے لے جا کے اڑا دیں، آپ اس کو کیمیکل کے ذریعے سے گلا کے پانی بنا دیں، کچھ بھی کر دیں، لیکن دیکھیے لاسٹ پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ جاتا ہے مٹی ہی میں۔ جو لوگ اپنے اپنے مذہب کے حساب سے جلا دیتے ہیں، راکھ بنا دیتے ہیں اور پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں، پانی کے اندر ڈالنے کے بعد پانی کبھی راکھ کو اپنے اندر رکھتا ہے؟ ایک گلاس پانی لیجئے اور اس میں راکھ کو گھول دیجئے، خوب ہلا دیجئے، ملا دیجئے، جب آپ کا پاور ختم ہو جائے گا تو وہ پانی پورے راکھ کو مٹی میں نیچے دے دے گا اور پانی صاف ہو جائے گا۔ بالکل صحیح ہے غلط ہے؟ جی صحیح ہے۔ نہیں، میں کسی کے اوپر وہ نہیں کر رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ بنا ہے مٹی سے، جائے گا مٹی میں، یہ تو طے ہو گیا۔ اچھا، اس کا آپ انداز دیکھیے کہ اس ڈھانچے کو آپ چھو بھی سکتے ہیں، پکڑ بھی سکتے ہیں، کاٹ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس میں جو روح ہے، کیا وہ روح بھی مٹی سے آئی ہے؟ اس کا بالکل الگ ہی واتاورن ہے، اس کی دنیا ہی الگ ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ آئی ہے کہاں سے؟ جہاں سے آئی ہے اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، اسی کو ہم خدا کہہ لیتے ہیں، آپ اپنی زبان میں بھگوان کہہ لیتے ہیں، کوئی اپنے بولی میں ایشور کہہ لیتا ہے، اور کوئی اسی کو نہ معلوم کہیں کہیں الفاظ سے اپنی اپنی زبانوں میں لوگ یاد کر لیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ روح جو ہے جس نے اس پوری دنیا کو پیدا کیا ہے اس کی طرف سے آئی ہے اور اس ڈھانچے میں مل گئی ہے، اور جب یہ نکلتی ہے تو جاتی ہے کہاں؟ جہاں سے آئی ہے وہاں جاتی ہے۔ اس کے آنے کا بھی ہمیں پتہ نہیں، جانے کا بھی ہمیں پتہ نہیں۔ اچھا، تو روح کو کبھی آپ ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، چھو لیتے ہیں، آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، جیسے نمک چٹنی چکھ لیتے تو اس کو چکھ بھی لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے آپ۔ لیکن ایک بات بتائیے، آپ میں روح ہے، جان ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کے؟ جی، اگر کسی کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھا دوں، اور اس لیے یہ سمجھا رہا ہوں، میں نے آپ سے پون گھنٹے کا وقت لیا ہے، اگر جلدی سے وہ بات میں کہہ دوں نا تو بلا قربانی کے، بلا محنت کے وہ چیز حاصل ہوگی تو آپ لوگ بھلا دیں گے۔ تھوڑا سا وقت لگائیے ہمارے ساتھ، تبھی سمجھ میں آئے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، یہ تار ہے، دیکھ رہے ہیں نا، اس کو تار کہتے ہیں ہم لوگ، اس کے اندر کرنٹ ہے، یہ تار کو ہم چھو بھی رہے ہیں ہاتھ سے اور آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہیں، دانت سے کاٹنا چاہے تو کاٹ بھی سکتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے اندر جو کرنٹ ہے، کیا آپ آنکھ سے اسے دیکھ رہے ہیں؟
अंदर है। असल तो कारस्तानी इस माइक के अंदर उस करंट का है ना, या ये तार का है? करंट का है। असल तो अभी करंट चला जाए आवाज खत्म हो जाएगी। भाई आवाज फिर तेज कर दिया आपने, आवाज को कम करो बिल्कुल तो ये तार की मिसाल आई समझ में नहीं? आ गई। अब अगर कोई ना माने कि इसके अंदर करंट है तो इसे छील के उसे छुआ दीजिए, तो समझेगा नहीं है? तो ऐसा समझेगा कि फिर जिंदगी भर उसको समझाने की जरूरत नहीं होगी, और 4 आदमी चारपाई पर उठा के ले जाके कहेंगे अब वहां रहो, तुम यहां मत रहो, तब आएगा ना समझ में? इसी तरह से ये रूह भी है, ये जहां से आई है वहां जाएगी। हमारे कंट्रोल की चीज नहीं है, हमारे देखने की चीज नहीं है, छूने की चीज नहीं है, ये भारी भरकम नहीं है। ये जैसे मिट्टी वजनी है, भारी भरकम है, छूने में भी, पकड़ने में भी, चखने में भी, देखने में भी, हर चीज में वो समझ में आ रही है। रूह बिल्कुल इसके उल्टी है, जितना ये भारी है उतना ही वो इतनी हल्की है कि वो समझ में तो आ रही है, देखने में नहीं आ रही है। अदृश्य है, हैं? अदृश्य। हाँ, ये हिंदी में उसी को बता रहे हैं कि वो देखी जाने वाली चीज नहीं है, अदृश्य, देखी जाने वाली चीज है ही नहीं। वजह क्या है? वो बहुत, इतना, उसी को कहते हैं इतना बारीक है तो, लेकिन इतना बारीक है देखने में नहीं आएगी, है तो, लेकिन वो इतना बारीक है छूने में नहीं आएगी। समझ में तो आएगी, लेकिन पकड़ने में, चखने में, सुनने में नहीं आएगी, समझ में जरूर आएगी। अब 2 बातें मैंने आपको समझा ली। एक बात तो ये समझाया था कि अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले की ये मेहरबानी है कि हमको आदमी बनाया। इस पर खुश है कि नहीं आप जी? खुश है। भाई जो लोग ना खुश हों तो उनको खुश करने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग खुश हों कि हम आदमी है, ऊपर वाले की मेहरबानी अदा कर रहे हैं, तो जरा हाथ उठा के बताएं किस पर खुश है। तो सभी खुश है इसके ऊपर। भाई हो सकता है ऐसे भी कुछ लोग हों जो खुद को आदमी की औलाद नहीं कहना चाहते, बंदर की औलाद कहना चाहते, तो हम कहते हैं तुम उस पर खुश रहो, इसमें हरज क्या है? मैंने बताया ना, जब ज्यादा पढ़ लेता है, जरूरत से ज्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता पढ़ता चला जाता है, तो जो पढ़ा लिखा रहता है उसका शिक्षा वो तो 50 किलोमीटर पीछे रह जाता है, ये आगे बढ़ जाता है। तो वो कहता है मैं आदमी भी नहीं हूं, तो जानवर की औलाद है, वो अपने आप को बताता है, बंदर की। तो एक बात तो ये समझा ली मैंने। दूसरी बात आपको ये भी समझा लिया कि ये आदमी 2 चीजों से मिलकर बना है, एक इसके अंदर रूह है और एक इसके अंदर ढांचा है। ये दोनों मिलती हैं आके तो फिर उसको आदमी कहते हैं। अलग अलग हो जाती है तो दोनों की दुनिया अलग अलग। एक तो वो है जिसकी हर चीज समझ में आती है, और एक वो है जिसकी कोई सी चीज समझ में नहीं आती, सिर्फ इतना समझ में आती कि है। ये दोनों बातें हो गई ना पक्की। जब ये दोनों बातें पक्की हो गई तो आपको अब एक तीसरी चीज ये समझनी है कि ऊपर वाले ने इन दोनों को बनाया है, इस ढांचे को भी बनाया है और इस रूह को भी बनाया है, जिसको हम लोग खुदा और ईश्वर कहते हैं। तो दोनों चीजों को बनाया है।